سب سے پہلے شوکت بسرا صاحب کی طرف چلتے ہیں. آج بڑی دھواں قسم کی تقریریں ہوئی. ایک وہ علی زیدی صاحب نے شوکت بسرا صاحب بہت سارے الزامات کا انبار پیپلز پارٹی کے اوپر پھینک دیا. الذوالفقار تنظیم کی بات کر دی, عزیر بلوچ کے سرغنہ کون ہے, کس کی بیسس کے اوپر مرڈر کرتے تھے, سارا کا سارا ملبہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر پھینک دیا. آپ بھی پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں. یہ جو علی زیدی صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں کوئی دم خم ہے؟ پہلی بات تو پارٹیوں میں ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. میرا اس پارٹی میں رہنے کا مطلب ہی ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کو سپورٹ کرنا چاہیے. نکاح دیکھیں, جہاں تک عزیر بلوچ والی بات ہے, ایک حقیقت ہے کہ اس کی ایک جی آئی ٹی بنی اور وہ جی آئی ٹی رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے لے کر آپ آنورڈ دیکھ لیں, جتنے بھی واقعات ہوئے, جتنے بھی کمیشن بنے, جتنے بھی ان کی رپورٹس پبلک نہیں ہوئی. یہ اس حکومت کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ دیکھیے کہ خود اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے چینی کمیشن کی رپورٹ پبلک کروائی. اسی طرح یہ طیارہ حادثہ ہوا, اس سے پہلے بھی حادثات ہوتے رہے ہیں. حقائق قوم کے پاس آنے چاہیے. میں علی زیدی کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں. علی زیدی نے یہ کہا ہے جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں, خواہ وہ علی بلوچ کی صورت میں ہے, خواہ کسی اور صورت میں ہے. ایون آپ دیکھیں نا, یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو ہمارے لوگ بھی روپن ہوئے ہیں, تو کیا ہمیں چھپا لینی چاہیے تھی؟ تو ان کا مقصد یہ ہے, اور ایون میں تو ان کو سپورٹ کرتا ہوں اس بات پہ, خواہ وہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی ہے, خواہ کسی اور کی ہے, کسی کے متعلق بھی حقائق ہیں, ہر ایوری باڈی از اکاؤنٹیبل, اور ہر چیز کو اوپن بک ہونا چاہیے. تمام چیزیں سامنے قوم کی آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ دیکھیں پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے نا, پولیٹیکل ورکر ایک سیاست ہم عبادت کے لیے کرتے ہیں, نام ملتا ہے, عزت ملتی ہے. اگر میرا کریکٹر یہ ہو انیکا کہ میں قتل بھی کرواتا ہوں, میں مافیا کا کام بھی کرتا ہوں, میں ڈرگز کا کام بھی کرتا ہوں, اور ہر وہ کام کرتا ہوں جو کہ ایک اشرافیہ نہیں بلکہ بدماشیہ پاکستان کی کرتی ہے, تو کیا ان کو ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے؟ پی ٹی آئی میں بھی تو ایسے بڑے بڑے نام ہیں نا بسرا صاحب جو کہ دوسری جماعتوں سے اٹھ کر آئے ہیں. اگر دوسری جماعتوں کے سارے لوگوں کے اوپر تقریباً اس طرح کا الزام لگ گیا تو وہی جماعتوں سے لوگ اٹھ کے آپ کی جماعت میں بھی آئے ہیں, تو پھر تو آپ کی جماعت میں سب سے پہلے میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں پیپلز پارٹی میں نے 15 سال سرو کیا ہے. میں اگر دوسری پارٹی وہ پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف میں آیا ہوں, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مجھے لائسنس مل گیا کہ میں کرپشن کروں, میں لوٹ مار کروں, میں قتل و غارت کروں, میں کمیشن لوں. پرائم منسٹر کو دیکھ لیے, آج بھی ان کا ویژن یہی ہے کہ وقت لگے گا. انڈاؤٹڈلی میں پھر کہہ رہا ہوں, ہر پارٹی میں نے یہ کب کہہ دیا کہ ہماری پارٹی جو ہے فرشتوں کی پارٹی ہے, اس کے اندر بھی اچھے برے لوگ موجود ہوں گے. آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے, نام لے کر پوائنٹ آؤٹ کیجئے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے کہ ان کے خلاف میں خود کارروائی کرواؤں گا. رائٹ. اچھا بسر صاحب, دہشت گردی کب شروع ہوئی, کس نے شروع کروائی, اس کا الزام پاکستان پیپلز پارٹی پر اور زرداری صاحب بھٹو صاحب کے خاندان پہ بیسکلی علی زیدی صاحب نے ڈال دیا. کہتے ہیں الذوالفقار تنظیم, ہائی جیکنگ کیس, ہم سب کو یاد ہے وہ کیا سینیریو تھا. وہ کہتے ہیں دہشت گردی تو بیسکلی پاکستان میں ادھر سے سٹارٹ ہوئی, بھٹو خاندان نے سٹارٹ کی بیسکلی دہشت گردی. اس کے اوپر کیا کہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو طیارہ ہائی جیکنگ کیس ہے جو الذوالفقار تنظیم بنائی گئی, تو وہ تو ایک حقیقت ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اصل جو دہشت گردی ہے وہ تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ امریکہ کی ایک کال کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا اگر وہ پوچھتا بھی نہیں ہے تو ہم سارا کچھ سرنڈر کر دیتے ہیں. 70,000 لوگ ہمارے. تو آپ اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ وہ اس ٹائم پر دہشت گردی آپ 2001 کے ٹائم پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ واقعہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طیارے کو ایک پارٹی کے لوگ ہائی جیک کر لیں. اب وہ لوگ, میں نہیں سمجھتا کہ بطور پارٹی ان لوگوں نے یہ حکم دیا ہوگا کہ بطور پارٹی کریں آپ. جن لوگ, چونکہ اس وقت مجھے بھی پتا, تھوڑے سے حقائق میرے بھی نالج میں ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کے نام سامنے آنے چاہیے. آج بھی اتنا عرصہ گزر گیا, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہاں, اور پیپلز پارٹی, میں پھر کہتا ہوں, جب تک پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اپنے لوگوں کے خلاف کارروائیاں نہیں کرے گی. لیکن پرابلم تو یہاں آنے کا یہ ہے, پارٹیوں میں اوپر سے لے کے نیچے تک, میں عمران خان وہ واحد لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر. میں یہ نہیں کہ اس وقت تحریک انصاف میں ہوں, سپریم کورٹ ان کو صادق اور امین کہتی ہے, اور وہ پیسہ لنڈن سے پاکستان لے کر آتے ہیں اور 6 مہینے فیس کرتے ہیں سپریم کورٹ, اور ایک ڈاکومنٹ اپنا پیش کرتے ہیں. ایک بات مجھے ایک واضح بات کر دیجئے گا, فیوچر کیا ہولڈ کرتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. اگر مستقبل کے اندر شوکت بسرا صاحب کسی اور جماعت میں جاتے ہیں تب بھی کیا یہی کہیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے سب سے زیادہ صادق اور امین لیڈر ہیں؟ انیکا, میں پھر کہتا ہوں
کہ میں نے جب پارٹی چینج کی تھی میں نے کسی عہدے کی خاطر ٹکٹ کی خاطر کسی سلاٹ کی خاطر چینج نہیں کی تھی. میں الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑا. ٹھیک ہے. لڑنے کے بعد میں نے 3 مہینے بعد سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے اپنی کنسٹیچوئنسی کے ساتھ میں نے 60,000 ووٹ لیے. وہ ووٹ میرے پاس امانت تھی. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں علاقے میں اس وقت ضرورت ہے, ہمارا علاقہ محرومی کا شکار ہے. پہلے ہم ساؤتھ پنجاب کے آخری ضلع ٹیلوں پہ رہتے ہیں, ضلع بہاول نگر میں, ہارون آباد, فورٹ آباد, پھر سب سے آخر میں. میں نے کوئی لالچ کی خاطر یا کوئی پیسہ بنانے کی خاطر یا اپنا کوئی نظریہ بیچنے کی خاطر نہیں, میں نے سوچ سمجھ کے علاقے کے لوگوں سے, اور خاص طور پہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان, آج میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے آپ بتا دیجئے کہ ان کا بدترین دشمن بھی ان کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں لگا سکتا, بددیانتی کا چارج نہیں لگا سکتا. اب رہی بات آپ کہہ رہی ہیں باقی پارٹیوں کی, شاہد خاقان عباسی صاحب تو کہتے ہیں نااہل بھی ہیں, بددیانت بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھیں نا, ان کو چاہیے یہ کہ سپریم کورٹ میں ساری چیزیں لے جائیں. جو عمران خان کی چیزیں وہ کہتے ہیں اگر کرپٹ ہیں, نااہل ہیں, بددیانت ہیں, سپریم کورٹ آپ کے لوگوں کو کہہ رہی ہے, گاڈ فادر کہہ رہی ہے, سسلین مافیا کہہ رہی ہے, آپ کے خلاف ڈگریز دے رہی ہے, عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں. تو بڑا آسان ہے نا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے. شاید خاقان عباسی صاحب ایک کام کریں, اسلام آباد میں روز پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں آج کل, ان سے سپریم کورٹ کتنی دور ہے, 1-2 منٹ کی ڈرائیو پہ, وہاں لے جائیں سارا کچھ. ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان صاحب کی سپیچ پہ پہلے بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے 2-3 باتیں بڑی انٹرسٹنگ کہہ دیں. انہوں نے کہا -1 ہو بھی جائے تو باقی جماعت بھی ان کو نہیں چھوڑے گی. بسرا صاحب, کیا -1 ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے فواد چودھری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 6 مہینے دیے گئے ہیں. وہ انٹرویو بھی پہلے چلا دیں. انٹرویو فواد چودھری صاحب نے کیا کہا؟ پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے, جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا. پھر اسد عمر صاحب جب دوبارہ آئے, انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا. اچھا بسرا صاحب, ان 2 باتوں کو اگر کنیکٹ کریں, ان دونوں باتوں کو کنیکٹ کر کے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھریٹ موجود ہے. 6 مہینے والی بات فواد چودھری صاحب کی اور عمران خان صاحب والی -1 والی بات, کیا -1 ہونے جا رہا ہے؟ پہلے تو میں فواد چودھری صاحب کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیں, یہ واحد پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے منتھلی بیسز پہ وزراء کی کارکردگی چیک کی ہے کہ کون کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, کون ڈیلیور کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. صرف وہی نہیں, پنجاب میں بھی, کے پی میں بھی, اور جہاں ہمارے الائی گورنمنٹ بھی ہے. اب 6 مہینے کی جو بات ہے وہ میرے اپنے ذاتی نالج میں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس نے پرفارم نہ کیا, آپ کے پاس 6 مہینے ہیں, جو پرفارم نہیں کرے گا اس کو میں منسٹری سے الگ کر دوں گا. میں لفظ دوبارہ بول رہا ہوں کہ 6 مہینے کا ٹارگٹ یہ دیا گیا تھا کہ جو منسٹرز پرفارم نہیں کریں گے ان کو الگ کر کے کسی اور کو موقع دیا جائے گا. اب دوسری بات, آپ نے کہا -1, دیکھیں نا کتنا میڈیا کے اوپر شور شرابہ ہے جی, -1 ہو رہا ہے, خان صاحب جا رہے ہیں, اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو ہم فارغ کر رہے ہیں, ان کی جگہ پارلیمنٹ. آپ کو یاد ہے خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا؟ فلور آف دی ہاؤس کہا ہے, انہوں نے کہا یہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, کسی اور کو موقع دیں, پارلیمنٹ چلنی چاہیے. اب خان صاحب نے اس بات کو دیکھیں, پارٹی لیڈرشپ ہے عمران خان کا نام, وہی پارٹی کے لیڈر ہیں, وہی تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. ٹھیک ہے, -1 کبھی نہیں ہوگا. اگر -1 ہوگا تو دین نئے الیکشن ہوں. ٹھیک ہے, یعنی -1 ہونے والا نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو فواد چودھری صاحب والی بات اس طرح سے جیسے پیش کی جا رہی ہے, اور نہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس طرح سے. اچھا, ایک اور بات, عمران خان صاحب ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹ میں بہت زیادہ آ رہے ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ, کمینڈیبل. لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کا رخ کرنا ہی بند کر دیا تھا. پرائم منسٹر صاحب غائب ہو گئے تھے پارلیمنٹ سے. یہ فواد چودھری صاحب والی بات سامنے آئی ہے تو اس کے بعد ان کا ذرا زیادہ میں آپ کو بات بتاؤں, تو کہیں کچھ گہرائی تو ہے نا بسرا؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, پارلیمنٹ کا ایک ماحول ہوتا ہے, آپ ہر جگہ پہ جمہوریت ہے, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ بھی ہوتا ہے سر, لیکن اگر آپ ڈیلی بیسز پہ آپ ڈے 1 کو نکال لیں, پرائم منسٹر نے جب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس ملا, جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے ہیں, پہلے دن ایک پرائم منسٹر, اب دنیا دیکھ رہی ہے, ایک ملک کا پرائم منسٹر الیکٹ ہوا ہے, آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پرائم منسٹر کو سپیچ نہیں کرنے دینی. جب آپ نے پرائم منسٹر کو بولنے ہی نہیں وہاں دینا, تو پرائم منسٹر نے پھر کیا کیا؟ پرائم منسٹر, آپ مجھے بتا دیجئے, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, گیلانی صاحب کی بھی, زرداری صاحب کی بھی, نواز شریف صاحب کی بھی, سب سے زیادہ اگر فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہر ویک کون لے رہے ہیں؟
वज़ीर साहब, आप लोग क्या प्राइम मिनिस्टर साहब हो जाए या पीटीआई हो जाए, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया जाएगा? एक ऐसी जमात जिसने इससे पहले वाली हुकूमत गिराने के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, नवाज शरीफ साहब को खत्म कराने में, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से साइड पर कराने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, तो उनको क्या फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल कर? पहली बात तो आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पहली स्पीच का जिक्र किया। पहले तो मियां नवाज शरीफ गए हैं कोर्ट के ऑर्डर से, उसमें लेकिन कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजर फरीक मेरी गुजारिश सुन लें, वहां पे भी तहरीक इंसाफ केस नहीं उनका लेकर गई। जब पनामा डिस्क्लोज होता है, जब उनकी चीजें सामने आती हैं, अकामा हमने उनको लेकर दिया था। एक मुल्क का वजीर आजम हो और कहीं पे नौकरी कर रहा हो। मुझे बसर साहब ऑनेस्ट बात बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस टाइम पे चुप हो जाती तो मामला आगे बढ़ता? मैं यहाँ से आपसे कॉन्ट्रडिक्ट करता नहीं, यहाँ रुक जाए। इसका मतलब है आप ये कह रही हैं कि अदालत कार्रवाई रोक देती? नहीं, अदालत की बात नहीं हो रही है यहाँ। अदालत जिस तरीके से अवाम में इस चीज को आम किया, वो किसने किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया क्या? अच्छा, मुझे बताएं, किसी की बुराई को एक्सपोज करना, और ये तो प्राइम मिनिस्टर का विजन ये है कि यहाँ पर नेक्सस था तमाम पार्टियों का, इनका मुकमुका था, सीओडी असल में ये था, पहला तेरी बारी फिर मेरी बारी, खान साहब को नहीं आने देना। अगर इमरान खान आ जाता है तो फिर ये हमारे खिलाफ जो करप्शन हम लोगों ने की है, जो लूटमार की है, जो 32,000 मैं तो ये कह रही हूँ वो सब ठीक अपनी जगह पर, लेकिन उसके बाद क्या पहली स्पीच पे प्राइम मिनिस्टर साहब फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल हम नहीं तो कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ अनिका, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अगर आपने सिर्फ पार्लियामेंट का माहौल सिर्फ इसलिए रखना है कि जिसने भी तकरीर करनी है उसकी नहीं सुननी। अब देखे ना इस इजलास में क्या हुआ है, अगर प्राइम मिनिस्टर बोले हैं, अपोजिशन ने सुना है, अपोजिशन बोली है तो हुकूमत बेंच ने सुना है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो पार्लियामेंट का फ्लोर है वो सिर्फ इसलिए है कि आप वहां पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आपने पब्लिक इश्यूज को डिस्कस करना है, पाकिस्तान के मसाइल को डिस्कस करना है, फॉरेन पॉलिसी को करना है, इकोनॉमी को करना है, डोमेस्टिक इश्यूज को करना है। अगर वहां पे बात ही नहीं होगी तो क्या ये पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए है कि आप तनख्वाहें लें, ठाट बाट बनाएं? तो मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर अब रेगुलर, पहले भी याद है तो उन्होंने स्टार्ट में क्या कहा था कि मैं आंसर क्वेश्चन किया करूंगा, रेगुलर सेशन। लेकिन जब माहौल ही वहां पार्लियामेंट का ना रहा तो अब आप देखें ना, माहौल बना ना तो रेगुलर प्राइम मिनिस्टर आने शुरू हो गए। मेरे ख्याल में पॉइंट्स का जवाब देना चाहिए। अगर अपोजिशन कोई इश्यूज रेज करती है, मिसाल के तौर पर उन्होंने किस बैकग्राउंड में ये बात कही, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होता है, तमाम फैसले मुतफिका होते हैं, इत्तेफाक से होते हैं, वहाँ कोई नहीं इशू उठता। जैसे ही रात के 7 बजते हैं, चैनल्स ऑन होते हैं, वहाँ पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है, वहाँ पर सारा मुद्दा फेडरल पे गिराना शुरू कर दिया जाता है। वरना 18वीं तरमीम चैंपियन है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर का जब जाहिर है उन्होंने इश्यूज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उठाए थे, उन्होंने क्रिटिसाइज क्या किया कि जी इमरान खान ने जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, इनकी लॉकडाउन की पॉलिसी गलत थी, इन्होंने सही हैंडल नहीं किया। तो क्या अब वो जवाब ना देते? जवाब देना तो प्राइम मिनिस्टर का वो इस्तेकाक है ना। नहीं, वो तो जवाब दे ही रहे थे और वो तो जवाब देते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जी लॉकडाउन अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं किसी और तरीके से इस मामले को आगे लेकर चलता। फिर उन्होंने 18वीं तरमीम की और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की। क्या वजीर आजम बिल्कुल ही बेख्तियार है कि उसको बार बार ये कहना पड़े कि अगर मेरी सुनी जाती तो मैं मामलात किसी और तरीके? पहली बात तो अनिका, बेशक के सूबों में हमारी हुकूमतें भी हैं, सूबे आज़ाद हैं 18वीं तरमीम के बाद, और ख़ास तौर पे ऐसा कोई इशू आ जाए जो कुदरती आफत हो, सूबे जो होते हैं जहाँ का चीफ मिनिस्टर होता है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो मिलके फैसले भी लेते हैं। लेकिन आप देखें सिंध में तो हमारी हुकूमत ही नहीं है। सिंध में तो आपने, अगर उनको हम कहते भी थे, पहले नहीं मानते थे, जब एंड में देखा कि हमारी चीज़ें काबू से बाहर हो गई हैं, उन्होंने कहा जो वफाक कहेगा हम वो करेंगे। इसलिए अगर सूबे, प्राइम मिनिस्टर जो बार बार कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर का विजन ये था कि एक तरफ हमने कोरोना से लड़ना है और एक तरफ भूख और अफलास से लड़ना है। पाकिस्तान देखें, अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी किसी की नहीं थी, हेल्थ केयर का निजाम किसी का ज्यादा नहीं था, आसमान से बातें कर रहे थे, किस बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। पूरी दुनिया की 20% इकोनॉमी नीचे गई है लंदन यूके की। IMF ये कह रहा है कि 3 से 4% पूरी दुनिया मुतासर हुई है, पाकिस्तान को 3000 अरब का नुकसान हुआ है। तो यही वो दिहाड़ीदार, वो गरीब, वो मजदूर, वो जो बेचारा सुबह कमाता है, सुबह जाता है मजदूरी पे, रात को अपने बच्चे के लिए कमा के लिए, क्या उसका प्राइम मिनिस्टर 22 करोड़ के अवाम के प्राइम मिनिस्टर हैं? उन्होंने सोचना है कि वो गरीब लोग, और आज मेरी नज़र में इसको 70-80% लोग अनिका हैंड टू माउथ है।
एक तो वो है ना जो हुकूमत आपकी है। बिल्कुल ही बिलो पॉवर्टी जिंदगी गुजार बसरा रहे हैं। साहब, मसला ये है कि अब आप लोग वो बात नहीं कर सकते जो आप हुकूमत में आने से पहले करते थे। अब तो आप लोगों का काम है, आप लोग उस कुर्सी पे बैठे हैं, जो कुर्सी अटेन करके तमाम मामला सीधे किए जा सकते हैं, हल किए जा सकते हैं। 1200 अरब का पैकेज किसने दिया? 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को ये काउंट करें तो अगर एक घर के 4 अफराद भी हों तो ये 10 करोड़ के करीब बनते हैं। हमारा ही फर्ज है। लेकिन अनिका, कोई जादू की छड़ी, ऐसी कोई मुझे पार्टी दिखा दें, कोई लीडर दिखा दें दुनिया के अंदर कि 70 साल में एक बार भी हुकूमत में ना आया हो। जैसे भी वो हुकूमत में आए, वज़ीर आज़म बने और आते ही उसको 32,000 अरब का कर्जा मिले, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले, एक इदारा मुनाफा बख्श ना हो। मिसाल दे देता हूँ, बड़ी बात करते हैं ये स्टील मिल की, 500 अरब का कर्जा, PIA 600 अरब का कर्जा, इसको छोड़ दें। अनिका, आपका अपना घर है, अगर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने अपना घर चलाना है, आते ही पता चले कि आपके बड़े ने इतने कर्जे ले लिए हैं कि मैं अपने घर को नहीं चला, एक घर नहीं चलाना मुश्किल है, तो ये 22 करोड़ 24 करोड़ का मुल्क है जहां पर बिलो पॉवर्टी लोग। अच्छा, कोई टाइमलाइन दी जा सकती है बसरा साहब, ये मामलात कब ठीक होंगे? कोई टाइमलाइन? इट विल टेक सम टाइम। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले तो आपने इदारों को स्ट्रांग करना है, जो हमारा मिशन है। दूसरा, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। मैं ये समझता हूं कि अगर कहें कि महंगाई रात कम हो जाएगी, कल कम हो जाएगी, अभी ये सारा कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको वो जो गरीब तबका है उसको ऊपर उठाना होगा। जो रियासत मदीना की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो जो कैमरे के पीछे नौजवान बैठे हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, या वो जो बेचारे मजदूर है, उनको पहले ऊपर उठाना होगा। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करना होगा। जब ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली राइट। थैंक यू सो मच बसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग यू।